مدینہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شہر کے ہیں، اور مدینہ کے بہت سے نام ہیں۔ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، اسلام کی برکت سے اس کو طیبہ اور طابہ کے ناموں سے نوازا گیا۔ یثرب کی بجائے اس کو مدینہ جیسے پیارے نام سے پکارا گیا۔ مدینہ کا نام ایمان بھی ہے، اور اس کا نام بیت الرسول بھی ہے، اور اس کو حرم جیسے عالی قدر ناموں سے نوازا گیا۔ سامعین محترم، میں اس وقت کی تاریخ سنانے جا رہا ہوں جب کعبۃ اللہ بت پرستی کا مرکز تھا، ہر طرف شیاطین کی سرداری تھی، اخلاقی اقدار ختم ہو چکی تھی، ہر طرف برائی کا شور تھا، کفر کا زور تھا، شرفاء بے بس تھے، ظلم و جبر عام تھا، مجبور لوگوں کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آفتاب رسالت کی کرنیں زمین پر پڑنے لگیں، تاریکیاں روشنیوں میں بدلنے لگیں، حتیٰ کہ پورا جہان روشن ہو گیا۔ شہنشاہ معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پیغام توحید کے ساتھ زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی تشریف آوری سے ایوان باطل کی بنیادیں اکھڑنے لگیں، آتش کدہ ایران ٹھنڈا ہو گیا، کیسر و کسریٰ کے کنگرے سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر ہوا کیا؟ طاغوتی قوتیں متحد ہو کر آپ کے سامنے مقابلہ پر اتر آئیں، حتیٰ کہ آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تاکہ آپ جو اللہ کا پیغام لائے ہیں اس سے دستبردار ہو جائیں۔ کفار مکہ نے آپ پر زمین مکہ تنگ کر دی اور مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ شیب ابی طالب نے آپ نے بہت مشکلات میں وقت گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حکم رسول کے مطابق 622 عیسوی میں کچھ مسلمان مدینہ کی طرف جانے لگے، اور چند دنوں میں مدینہ جا کر مسلمانوں نے اچھا مقام حاصل کر لیا۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ میں اسلام زور پکڑ رہا ہے تو ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی، اور یہ لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور مشورے کیے یا کیا کیا جائے۔ تو یہ طے پایا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ کفار مکہ اس پر سوچ رہے تھے کہ کیسے قتل کیا جائے کہ اچانک ابو جہل نے رائے پیش کی کہ مختلف قبائل کے لوگ جمع ہو کر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں تاکہ قریش خون بہا نہ لے سکے۔ تو یہ رائے تمام کو پسند آئی، اور مختلف قبائل کے لوگوں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جناب جبرائیل آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ آپ اس محاصرے سے ایسے باہر نکلے جیسے کفر سے ایمان نکل جائے۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش جناب محمد مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور آج رسول اللہ کا بستر قتل گاہ ہے۔ سیرت النبی و محسن اعظم میں لکھا ہے کہ فاتح خیبر کے لیے یہ بستر فرش گل تھا،
جناب علی علیہ السلام سو رہے تھے، بحکم خدا حضرت جبرائیل اور میکائیل گھر کا پہرہ دے رہے تھے۔ جو ہی صبح ہوئی، دشمن دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور بستر محمد پر جناب علی علیہ السلام کو پایا اور کہنے لگے محمد کہاں ہیں؟ اب علی علیہ السلام نے تلوار نکال کر ان کی طرف نگاہ امامت ڈالی۔ تمام دشمنان علی و رسول دوڑ گئے۔ اس لیے تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہجرت والی رات جیسی نیند تو میں ساری زندگی نہیں سو سکا۔ تفاسیر میں ملتا ہے کہ اس موقع کے لیے آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نازل ہوئی۔ سامعین محترم، رات کی تاریکی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں پہنچے۔ یہ غار ثور مکہ سے 2.5 یا 3 میل جنوب کی طرف واقع ہے۔ یہ مدینہ کے راستے میں ہے۔ غار ثور کی چوٹی تقریباً 1 میل بلند ہے کہ وہاں سے سمندر دکھائی دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ 1 ربیع الاول 622 عیسوی کو یوم پنجشنبہ بوقت شب قریش نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تھا۔ صبح سے کچھ وقت پہلے 2 ربیع الاول بروز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور پہنچے۔ یوم یکشنبہ 4 ربیع الاول تک آپ غار ثور میں رہے۔ جناب علی علیہ السلام آپ لوگوں کے لیے رات کی تاریکی میں غار ثور میں کھانا پہنچاتے تھے۔ 5 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے احباب کے ساتھ معمولی رستہ چھوڑ کر بحیرہ کلزم کے کنارے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ قریش نے انعام مقرر کیا تھا کہ جو جناب محمد مصطفیٰ کو زندہ پکڑ لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو اسی اسنا میں سراقہ ابن مالک کھوج لگاتا ہوا آپ کے سامنے آیا تو رحمت للعالمین نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنسنے لگا تو سراقہ بن مالک معافی کا طلبگار ہوا۔ سراقہ جب کفار کی طرف واپس آیا تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا زمین میں چلے گئے ہیں یا آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اب انہیں ڈھونڈنا مشکل ہے۔ 12 ربیع الاول بوقت دوپہر آپ مقام قبا میں پہنچے۔ یہ مدینے سے 2 میل دور ایک پہاڑی ہے، یہاں آپ کا ناکہ بیٹھ گیا۔ آپ اترے، وہاں کے باشندگان نے جوش مسرت میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور آپ کا استقبال کیا، اور آپ نے یہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور اسی جگہ پر جناب علی علیہ السلام بھی امانتیں واپس کر کے مستورات کے ہمراہ جناب محمد مصطفیٰ سے آ ملے۔ جناب علی علیہ السلام کے پاؤں مبارک زخمی ہو چکے تھے۔ بقول ابن خلدون پاؤں مبارک سے خون جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے لگایا اور جناب علی علیہ السلام کو سکون پہنچا۔ مقام قبا میں جناب محمد 4 یوم ٹھہرے، اب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 16 ربیع الاول بروز جمعہ آپ داخل مدینہ ہوئے اور محلہ بنو سالم میں نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے یہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے۔ یہ مسجد بہت سادگی سے بنائی گئی اور ساتھ ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ جناب محمد مصطفیٰ کے حکم پر ابو ایوب انصاری نے مسجد نبوی کی زمین خریدی۔ مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ حجرے بھی بنائے گئے
اور 9 مسلم کے لیے ایک مسقف چبوترا بنایا گیا، اس پر بیٹھنے والوں کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی سابقہ تاریخ یہ ہے سامعین محترم کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے بچ نکلنے والے 81 نفوس تھے جنہوں نے بابل کے گرد پڑاؤ ڈالا، آبادی بڑھنے لگی۔ سام بن نوح کی اولاد نے مدینہ میں سکونت اختیار کر لی اور یہاں پر کاشتکاری اور باغبانی کی بنیاد رکھی۔ اولاد سام میں عمالیق کو بہت عروج حاصل ہوا۔ حجاز سے لے کر شام اور مصر تک ان کی حکمرانی تھی۔ سامعین محترم، عمالیق کے بعد یہاں پر یہود مضبوط ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کافی بنی اسرائیل حج کے لیے مکہ آئے۔ جب وہ لوگ واپس مدینہ کے قریب سے گزرے تو اس شہر میں وہ نشانیاں آخر الزمان نبی کی دیکھیں جو توریت میں بتائی گئی تھیں۔ اب وہ لوگ وہیں آباد ہو گئے۔ طلوع اسلام سے 9 صدیاں پہلے یمن میں سیلاب آیا تھا۔ اوس و خزرج جیسے قبائل بھی مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دعوت اسلام قبول فرمائی اور مہاجرین اسلام کے لیے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ میں ہوئی تو مدینہ باران رحمت کا مرکز بن گیا۔ جناب محمد مصطفیٰ نے مسجد نبوی سادہ بنیادوں پر بنائی تھی اور آج تو مسجد نبوی سے زمانہ کی جدت آشکار ہوتی ہے۔ اب مسجد نبوی کے 41 گیٹ ہیں۔ گیٹ نمبر 12 سے لے کر گیٹ نمبر 16 تک باب النساء کہلاتے ہیں کیونکہ یہ عورتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ پھر گیٹ نمبر 24 سے لے کر 30 تک بھی باب النساء ہیں۔ باب نمبر 39 جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر ہے کیونکہ یہاں جناب سیدہ کا حجرہ تھا۔ گیٹ نمبر 40 باب جبرائیل ہے اور گیٹ نمبر 41 سے زائرین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے باہر نکلتے ہیں۔ کیا خوش بختی ہے مدینہ کی کہ یہاں نبی آخر الزمان کی آخری آرامگاہ ہے اور معلم اعظم یہاں سو رہے ہیں۔ یہ سبز گنبد والا شہر مرکز ہدایت ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ اس شہر میں سرور بھی ہے اور نور بھی ہے۔ دلوں کو سہارا ملتا ہے، ڈوبتے ہوئے لوگوں کو کنارہ ملتا ہے۔ سامعین محترم، سفینہ نجات بھی مدینہ سے چلا تھا۔ جو سوار ہوئے تھے وہ نجات پا گئے۔ محترم سامعین، جیسے سرزمین مکہ مصطفیٰ پر تنگ کر دی گئی تھی، بعین ہی اسی طرح آدھی صدی کے بعد سرزمین مدینہ نواسہ حبیب خدا پر تنگ کر دی گئی۔ جب مصطفیٰ یثرب پہنچے تو انہوں نے اپنے نور سے اسے مدینہ منورہ بنایا، اور جب نواسہ رسول نینوا پہنچے تو انہوں نے اپنے خون سے اسے کربلا معلی بنایا۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ بصدقہ محمد و آل محمد ہمیں سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما۔ سامعین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔